اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ تلاوت کے آداب کے متعلق ہے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اس کے آداب کیا ہیں؟ آداب کے بغیر کوئی بھی فعل آپ سر انجام دیں گے، کوئی بھی عمل کریں گے، وہ بے برکت ہوگا اور آپ اس کی خیر سے، بہت بڑی خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ نماز پڑھیں تو آداب کے ساتھ، قبرستان حاضری دیں تو آداب کے ساتھ، دعا مانگیں تو آداب کے ساتھ، سفر کریں تو آداب کے ساتھ، تجارت کریں تو آداب کے ساتھ۔ آداب کو جس وقت درمیان سے نکال دیتے ہیں نا تو وہ چیز بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح قرآن کی تلاوت بھی آپ کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور کثرت سے کی جائے، یعنی تلاوت کا پہلا ادب کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تعریف فرمائی ان لوگوں کی کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، آناء اللیل، یتلون آیات اللہ آناء اللیل۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کون سے ہیں کہ جو رات کی گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا اسد اور رشک، یعنی رشک یہاں پر ترجمہ کریں گے، رشک صرف دو آدمیوں کے اوپر ہی جائز ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ دولت اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، مال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے، قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور وہ صبح و شام اپنے صبح کو اپنے شام کو اس قرآن کے ساتھ زندہ رکھتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور آگے جا کے دوسری روایت میں آپ کو یہ بھی سناؤں گا کہ جو سمجھ کے پڑھے گا، یعنی صرف تلاوت کی ہے سمجھا نہیں ہے نا، تو پھر تو 10 نیکیاں ہیں، اور تلاوت بھی کی اور سمجھا بھی ہے تو پھر 10 کی بجائے کتنی نیکیاں ہیں؟ پھر 20 نیکیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہوتا ہے اور وہ تلاوت قرآن کی وجہ سے مجھ سے سوال نہیں کرتا، یعنی ایک بندہ تو وہ ہے نا جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا فرما، مجھے یہ عطا فرما، اور دوسرا بندہ اس طرح نہیں کہہ سکتا بلکہ وہ قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگنے والے سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت والے کو عطا فرماتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ابو امامہ کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن قیامت والے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین کی روایت بہقی شریف کے اندر موجود ہے کہ جس گھر کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جس طرح تمہیں آسمان کے اوپر ستارے نظر آتے ہیں، یعنی چمکتی ہوئی بتیاں آسمان کے اوپر تمہارے گھر ان لوگوں کو یعنی فرشتوں کو چمکتی ہوئی بتیاں ستاروں کی طرح روشن نظر آتے ہیں۔ کون سے گھر کے؟ جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو نماز اور قرأت قرآن کی روشنی سے منور کرو، اپنے گھر کو نماز اور قرأت قرآن کی روشنی سے منور فرماؤ۔ اور اسی طریقے سے حضرت نعمان ابن بشیر کی روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کی قرأت ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص جو اس کا ایک دسترخوان ہوتا ہے، جو اس کی دعوت کے اوپر آتا ہے، دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کو کھانا پینا نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو خوان کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دسترخوان ہے وہ قرآن ہے، لہذا جو قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے خوان نعمت میں سے کچھ حصہ حاصل کرنا چاہتے ہو، دسترخوان سے کچھ کھانا چاہتے ہو، نعمتیں وصول کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرو۔ اسی طریقے سے عبیدۃ المکی کی یہ روایت موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح امام سیوطی صاحب لکھتے ہیں کہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اہل قرآن تم لوگ قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی اس طرح نہ کرو کہ اس کو برکت کے لیے آپ اس طرح کریں کہ خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کر بہترین الماری کے اندر رکھ لیں، اس طرح نہ کرو۔ فرمایا اس کی شبانہ روز تلاوت کرو، یعنی صبح بھی اور شام بھی اس کی تلاوت کرو، اور جیسا اس کا حق ہے اس طرح تلاوت کرو، اور اس کے اندر غور کرو، اس کے اندر غور کرو، شاید کہ تم اس میں سے بہتری پاؤ، یعنی یقیناً تم اس میں سے بہتری پاؤ گے۔
یہ ایک بات ہو گئی، یعنی دیکھیں نا تلاوت کے میں نے آپ کو فضائل سنا دیے کہ تلاوت کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کا پہلا ادب مکمل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا پہلا ادب کیا ہے کہ تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ اور یہاں پر مسئلے کے طور کے اوپر ایک بات یاد رکھ لیں کہ کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے نا تو کتنی کرنی چاہیے، دن کے اندر کتنی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلاف کا معمول مختلف ہے، اسلاف کا معمول ایک جیسا نہیں ہے، اسلاف کا معمول کیا ہے، مختلف ہے۔ سب سے زیادہ جو قرآن پڑھنے کی روایت مجھے موصول ہوئی ہے وہ ایک دن کے اندر 8 قرآن پڑھنا، یعنی 4 قرآن پاک دن کو پڑھنا اور 4 قرآن پاک رات کو پڑھنا۔ یہ بھی معمول رہا ہے بزرگوں کا، یہ معمول بھی رہا ہے کہ قرآن پاک ایک دن کے اندر 8 مرتبہ، 24 گھنٹوں کے اندر 8 مرتبہ پڑھنا، 1 مرتبہ 4 مرتبہ دن کے وقت اور 4 مرتبہ رات کے وقت۔ اور پھر اسی طریقے سے 2 دن کے اندر ختم کرنے والے بھی موجود ہیں، یعنی قرآن پاک ایک دن کے اندر 2 قرآن پاک ختم کرنے والے، اسی طریقے سے ایک دن کے اندر 1 قرآن پاک ختم کرنے والے، یہ بھی موجود ہیں۔ اور حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عرض کیا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک رات میں 2 یا 3 قرآن ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے نا کہ قرآن اتنا نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی جس طرح میں نے آپ کو معمول بتایا ہے نا، اس کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اور ان کی روایت کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، یہ ام المؤمنین والی روایت ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک رات میں 2 یا 3 قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ میں نے پوری رات قیام کیا ہے، تو آپ سورہ بقرہ شریف، آل عمران اور سورہ نساء پڑھتے تھے، اور جہاں پر بشارت آتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ دعا فرماتے تھے اور رغبت ظاہر فرماتے تھے، اور جس وقت کوئی خوف والی آیت آتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پناہ مانگتے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پناہ مانگتے تھے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بہتر یہ میں جس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ بندہ بہت زیادہ تیزی کرے، بہت زیادہ تیزی کرے، تو وہ اس طرح کرے کہ 3 دن کے اندر قرآن ختم کرے، یعنی ایک دن کے اندر وہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ بہترین ہے میرے نزدیک، جو ساری روایتوں کا خلاصہ ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے سمجھا ہے، وہ ایک دن کے اندر کتنا 10 پاروں کی تلاوت کرے اور 3 دن کے اندر قرآن ختم کرے۔ اور درمیانہ درجہ اس کا یہ، یعنی یہ تو بہت جلتی ہے نا، درمیانہ درجہ یہ کہ 7 دن کے اندر قرآن پاک ختم کرے، اور اگر 40 دن کے اندر ایک قرآن پاک ختم کرے تب بھی بہتر ہے، وہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، آگے میں جا کے آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہرحال کوئی شخص اس طرح نہیں کہ ایک دن کے اندر ایک قرآن ختم کرے یا رات کے اندر شبینہ کر کے قرآن پاک ختم کرے، تو اس کے جواز کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف سے یہ بھی منقول ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت سیدنا سعید ابن جبیر، یہ جامع ترمذی شریف کتاب فضائل قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر موجود ہے کہ ایک رات کے اندر آپ نے قرآن پاک تلاوت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی یہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی آتا ہے، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ زین کسی جاتی تھی تو آپ اس طرح کرتے تھے کہ ایک رکاب سے دوسری رکاب تک پاؤں ڈالنے میں کس طرح زبور تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے حضرت مولا مرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح کیا ہے کہ آپ سواری جو آپ کے لیے تیار ہوتی تھی نا، تو ایک پاؤں ایک سائیڈ کے اوپر رکھتے تھے تو دوسری سائیڈ کے اوپر مکمل کرتے ہوئے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متعلق بھی آپ کی جو سوانح عمری جتنی بھی کتابوں کے اندر ہے وہاں پر لکھا ہوا موجود ہے کہ آپ قرآن پاک 61 قرآن پاک رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے، یعنی ایک تو تراویح میں نا، اور ایک رات اور دن میں 30 دنوں کے اندر 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ بہرحال مجھے یہ بات پسند ہے، اپنے ذاتی طور کے اوپر میں آپ کو کہتا ہوں کہ کم از کم سال کے اندر 2 قرآن ہر صورت پڑھنے چاہیے۔ بعض نے تو یہ کہا نا کہ بلا عذر 40 دن، اگر کوئی عذر نہیں ہے 40 دن میں اگر کسی شخص نے قرآن نہیں پڑھا تو اس نے زیادتی کی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے سوال ہوا ہے نا کہ کم از کم قرآن
کتنی دیر میں پڑھوں؟ تو فرمایا 40 دن میں پڑھوں۔ اسی طریقے سے 1 مہینے کی روایت بھی موجود ہے۔ شیخین نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تو 1 مہینے میں قرآن کا ایک ختم پڑھا کر، 1 مہینے میں قرآن کا ایک ختم پڑھا کر، یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدگی ہوئی نا۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ میں زیادہ کی قوت رکھتا ہوں، تو آخر میں 3 دن کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جا کر رک گئے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 دنوں کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر 7 دنوں میں قرآن ختم کیے کرنا اور اس سے زیادتی نہ کرنا۔ اور اسی کی طریقے سے ابو عبید اور واسع ابن حبان سے یہ روایت ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کتنے دنوں میں ایک قرآن پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا 15 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 15 دنوں میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری اس سے زیادہ طاقت ہے، تو فرمایا 1 ہفتے میں پڑھ لیا کر، اور بعد ازیں 8، پھر 10، پھر 1 مہینے، پھر 2 مہینوں میں ختم کرنے والے ہمارے اسلاف اور بزرگ بھی موجود ہیں۔ تو اس کے اندر درمیانی راہ کیا ہے؟ کم از کم 3 دن، درمیانہ درجہ کیا ہے؟ 7 دن، اور 40 دنوں کے اندر بھی اگر جو لوگ اس طرح نا کہ دیگر جو ان کے معاملات ہوتے ہیں اگر وہ ان کے اندر ان کی مشغولیت نہیں ہے تو 40 دنوں کے اندر بھی وہ قرآن ختم کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور کم از کم ضرور آخری درجے کے اوپر بندہ چلا جائے نا تو کم از کم اتنا کرے کہ سال کے اندر 2 قرآن ختم ہونے چاہیے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سن وصال تھا، جس سال دنیا سے رخصت ہوئے پردہ فرما، تو اس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے 2 مرتبہ دور کیا تھا قرآن پاک کا۔ جبریل امین سے کتنی 2 دفعہ، تو 2 دفعہ یعنی سال کے اندر آخری جو سال تھا نا، تو 2 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو سال کے اندر کم از کم کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، بہرحال ٹھیک ہے، سال کے اندر کم از کم یعنی 6 ماہ کے اندر ایک قرآن بندہ پڑھے ہی پڑھے، ایک قرآن بندہ پڑھے ہی پڑھے۔ بہرحال اس باب کے اندر جو آخری بات ہے نا، یہ تو نا میں نے آپ کو معمول بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے چل سکتے ہیں۔ بہرحال اس باب کے اندر جو آخری اور قطعی اور یقینی بات ہے وہ یہی ہے کہ عادت مختلف ہے، وقت کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، طریقے کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے، مشغولیت کا لحاظ بھی کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو فرصت ہے، جن لوگوں کی فرصت ہے وہ پڑھتے رہا کریں، کثرت سے قرآن پاک پڑھے جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو فرصت نہیں ہے وہ عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، دن کو کاروبار کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیا کریں۔ بہرحال جس معمول کے اوپر کوئی جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک دن کے اندر 8 قرآن پاک پڑھنے سے لے کر سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثبوت میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتا دیا۔ بس اس کے درمیان کے اندر جو بندہ جس کی جتنی طاقت ہے کر لے، کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال کم از کم جو بہت تیزی کرے، بہتر قول یہ ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کرے، پھر درمیان کے اندر آئے تو 7 دن، اور اینڈ کیا ہے 40 دن۔ بس 40 دنوں کے اندر بھی آپ کوشش کریں کہ قرآن پڑھ لیا کریں۔ بس یہ ٹوٹل میں نے آپ کو جو قرات کا اختلاف تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے نا، اس بات میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ تو اب آتے ہیں نا، یہ قرآن پاک کا پہلا ادب میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کتنی کثرت سے کی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن باوضو ہو کر پڑھیں، قرآن باوضو ہو کر پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جتنے بھی ذکر ہیں سب ذکروں میں، سب اذکار میں افضل ذکر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن، لہذا اس کو باوضو پڑھیں، بادب پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ بے وضو شخص اگر قرآن کی تلاوت کرے تو محل قرات اس کی قرات جائز ہے، تلاوت اس کی جائز، اس کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن محل قرات، کیونکہ آداب کے تو اس نے خلاف کیے ہے نا، جب آداب کے خلاف کیے تو قرات تو آ ہی جاتی ہے، قرات تو آ ہی جاتی ہے، لہذا محل قرات قرآن پاک کی تلاوت بغیر وضو کے وہ کرے تو درست ہے، لیکن قرات کے ساتھ، یعنی اس کے اندر اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے۔ باقی جو جنبی شخص ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک کا چھونا، اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا قطعی طور کے اوپر کیا ہے؟ آرام ہے، قطعی طور کے اوپر کیا ہے؟ آرام ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ باقی وہ ایک الگ بات ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں نا، تو وہ جو درس و تدریس کرتی ہیں تو درمیان میں کچھ تفسیر وغیرہ آ گئی، قرآن پاک کی تلاوت کرنا پڑ گئی، تو وہ سانس توڑ توڑ کر پڑھے، یعنی ایک لفظ کے اوپر سانس توڑ دیں، دوسرے کے اوپر توڑ دیں، اس طرح مکمل ایک آیت وہ تلاوت نہ کریں، مکمل ایک آیت وہ تلاوت نہ کرے۔ بس سمجھ گئے نا اس بات کو؟ تیسرا ادب قرآن پاک کا یہ کہ صاف جگہ کے اوپر بیٹھیں، ستھری جگہ کے اوپر بیٹھیں، یعنی آپ کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے، اور نیچے جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے،
یہ تیسرا ادب ہے قرآن پاک کا۔ آپ بھی صاف ہوں، آپ کے کپڑے بھی صاف ہوں، آپ کی جگہ بھی صاف ہو، اور سب سے بیسٹ جگہ مرد کے لیے مسجد ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے؟ مسجد ہے۔ ٹھیک ہو گئی نا یہ بات نا؟ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اور کپڑوں کا پاک ہونا۔ یہ کتنے ادب ہو گئے؟ 3 ادب ہو گئے۔ چوتھا ادب یہ کہ قرات کے وقت قبلہ رو ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ با آرام جم کر سکون کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مستدرک پاک کی روایت ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے، نہیں یہ نہیں فرمایا، بس ذہن کا تھوڑا مسئلہ ہے، ناراض نہیں ہونا، بس سوچ دوسری طرف ہوتی ہے، آپ سے لگا ہوتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین مجلس سے وہ ہیں جو قبلہ رو ہوں، لہٰذا ہر جو آپ مجلس ذکر فکر کی ہوتی ہے، گفتگو کی ہوتی ہے، آپ کوشش کریں کہ قبلہ رو ہو کر وضو کریں، قبلہ رو ہو کر تلاوت کریں۔ تو قرآن پاک کا چوتھا ادب کیا ہے؟ پاک صاف ستھرے ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ اور قبلہ رو ہو کر تلاوت کریں۔ یہ قرآن پاک کا کتنا ادب ہے؟ چوتھا ادب ہے۔ اور تعظیم قرآن کے لیے مسواک کرنا بھی قرآن پاک کا ادب ہے، تلاوت کا ادب ہے۔ یعنی یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو منہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن کے راستے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ قرآن کے راستے ہیں۔ منہ کیا ہے؟ قرآن کے راستے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ جو تمہارے فم میں منہ ہے یہ قرآن کے راستے ہیں، لہٰذا ان کو اگر مسواک کوئی تلاوت سے پہلے مسواک کرتا ہے تو یہ بھی قرآن پاک کے آداب کے اندر شامل ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا ادب یہ ہے کہ قرات کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، مسنون ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ شیطان سے پناہ مانگنی ہے قرآن کی تلاوت کے دوران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ نے پڑھنا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لینا چاہیے۔ بہرحال دونوں باتیں ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو پڑھ لیں بس سنت ادا ہو جاتی ہے۔ شیطان سے پناہ ہی مانگنا مقصود ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ 7واں قرآن پاک کا ادب یہ کہ ہر سورت کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھیں، سوائے سورت توبہ کے براۃ من اللہ ورسولہ، اس سے پہلے، کیونکہ یہ تلوار کے ساتھ سورت نازل ہوئی ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو شان رحیمیت ہے وہ نہیں پائی جاتی، بلکہ شان جلالیت اور شان قہاری پائی جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر اس طرح کے بسم اللہ نہیں، اس کو چھوڑ کر باقی جو صورت بھی آپ تلاوت کریں نا تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آپ پڑھ لیں۔ اچھا، یہ کتنے ادب ہو گئے؟ قرآن پاک کے 7 ہو گئے۔ 8واں قرآن پاک کا ادب یہ کہ قرآن میں ترتیل مسنون ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر حرف الگ الگ جدا جدا کر کے پڑھیں، تیزی نہ کریں، الفاظ آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، الفاظوں کو آپ توڑ مروڑ دیں، اس طرح نہ کریں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سنن ابو داؤد شریف کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے یہ روایت موجود ہے ان کے ابو داؤد شریف کے اندر کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت اس طرح تھی کہ آپ بڑی وضاحت کے ساتھ حرف نمایاں کر کے پڑھتے تھے، حرف نمایاں کر کے پڑھتے تھے۔ اور بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ کی قرات کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کشش صوت کے ساتھ ہوتی تھی، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی سنایا، ٹھیک ہے۔ اور امام سیوطی صاحب نے الاتقان کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ بہت تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنا بالاجماع بالاتفاق علماء مکروہ ہے۔ قرآن پاک تیزی سے پڑھنا بالاتفاق علماء یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھنا کہ ترتیل کے مستحب ہونے کا باعث یہ ہے کہ قاری قرآن کے مطالب کے اوپر غور کرے اور ماسوا اس کے سنبھل کر پڑھنا عظمت اور توقیر سے زیادہ قریب ہے اور دل پر بھی خوب اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے غیر عربی شخص کے لیے بھی جو قرآن کے معنی نہیں سمجھتا ترتیل مستحب رکھی گئی ہے۔ اور اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ترتیل کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا سرعت کر کے زیادہ پڑھنا، یہ سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ اگر آپ تلاوت کو دیتے ہیں، 1 گھنٹہ آپ اگر تلاوت کو دیتے ہیں، 1 گھنٹہ اگر آپ تلاوت کو دیتے ہیں ترتیل کے ساتھ آہستہ پڑھیں گے تو 1 گھنٹے کے اندر شاید آپ 2 پارے پڑھ لیں،
لیکن آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے اندر 4 پارے پڑھ لیں. تو اب ظاہر سی بات ہے الفاظ تو آپ نے زیادہ ادا کیے ہیں, تیزی سے پڑھے تو الفاظ زیادہ ادا ہوئے ہیں, آیتیں زیادہ پڑھی ہیں, رکوع زیادہ پڑھیں, اور ادھر سے وہ حدیث بھی سامنے رکھے نا کہ ایک لفظ تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اب یہ آہستہ قرآن پڑھے اور تھوڑا پڑھے یا تیز پڑھے اور زیادہ پڑھ لے, اس کے اندر اختلاف ہے. تو اب یہ دیکھیں, سننا ہے آپ نے. اور ہمارے بعض اماموں نے, امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے, ہمارے بعض ائمہ نے بہت اچھا کہا ہے. کیا کہا ہے کہ قراءت ترتیل کا ثواب عزت میں بڑھا ہوا ہے. قراءت ترتیل کا ثواب یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا ثواب عزت کے اندر, شان کے اندر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. اور زیادہ پڑھنے کا ثواب مقدار اور تعداد کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہے. یعنی مقدار آپ نے زیادہ تلاوت کی ہے تو وہ ثواب کے اندر بڑھا ہوا ہے. لیکن عزت کے لحاظ سے کیا چیز بڑی ہوئی ہے؟ قرآن کو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ آگے خود ہی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک نیکی کے عوض کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور ہر ایک حرف کے عوض میں 1 نیکی اسی طرح نصیب ہوگی. اور آگے پھر البرہان کے حوالے سے لکھتے ہیں, زرکشی کی جو البرہان ہے, کہ ترتیل کا کمال یہ ہے کہ اس کے الفاظ پر کر کے ادا کیے جائیں. ٹھیک ہے. ایک حرف دوسرے حرف سے الگ الگ کر کے پڑھا جائے, اور کسی حرف کو دوسرے حرف میں شامل نہ کیا جائے. اور کہا گیا ہے کہ ترتیل کا ادنیٰ درجہ یہ کہ اس کا مکمل مرتبہ یہ تو یعنی ترتیل کا ادنیٰ درجہ ہے نا کہ اس کو پر کر کے پڑھا جائے. یعنی ترتیل کے 2 درجے ہو گئے, ایک ادنیٰ درجہ اور ایک اعلیٰ درجہ. تو قرآن پاک کی ترتیل کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ تمام حروف پر کر کے پڑھے جائیں, یعنی صفات اور مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں. حروف کی جو صفات ہوتی ہیں ان کا خیال بھی کیا جائے, اور جو مخرج ہوتا ہے حرف کا اس کا بھی خیال کیا جائے. یہ کیا ہے؟ ادنیٰ درجہ ہے کس کا؟ ترتیل کا. اور ترتیل کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ترتیل کا اعلیٰ درجہ یہ کہ مقامات نزول کا خیال رکھا جائے. جہاں پر قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا, وہاں پر خوف زدہ ہو جائے, دل خوف محسوس کرے. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بشارت دی ہے وہاں پر دل مطمئن ہو جائے. یعنی جب بشارت والی آیت کے اوپر پہنچے تو خوشی محسوس کرے, رغبت محسوس کرے, اور جب ڈر والی آیات کے اوپر پہنچے تو آپ کا دل ڈر جائے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ترتیل کا ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ بھی مسنون یاد رکھیں قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے کہ اس کے معنی اور مطالب کے اوپر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے کیا طلب کرتے ہیں. غالباً امام یہ جو بڑے سخت ہیں, ان کا کیا نام تھا میرے تلبیس, امام ابن جوزی. امام ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک عمل کے لیے آیا ہے, تم نے فقط اس کو برکت کا ذریعہ بنا لیا, اپنے گھر کے اندر رکھ لیا پیک کر کے. یہ عمل کی چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک محض ایک تھیوری نہیں ہے, یہ محض ایک نظریہ نہیں ہے, بلکہ یہ پریکٹیکل ہے. تو آپ اس طرح کریں نا کہ اس کو خوشبو لگا کر بلند مقام کے اوپر رکھ دیں. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک کی تعظیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ قرآن پاک کیوں نازل ہوا ہے؟ انسانی نفوس کی تعذیب کے لیے نازل ہوا ہے. تو انسانی نفوس کی تعذیب کب ہو سکتی ہے؟ کہ جب آپ اس کو پڑھیں, جب آپ اس کے اوپر غور کریں. تو اس کا ایک ادب قرآن پاک کا, یعنی 9 نمبر کے اوپر جو ادب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور ساتھ اس کے معانی کے اوپر غور کیا جائے. اللہ اکبر. اور قرآن پاک کا 10واں ادب یہ کہ قرآن پاک پڑھتے وقت رو پڑھنا, یہ بھی قرآن پاک کے آداب میں یہ بات شامل ہے. کیا؟ آپ رو پڑھیں اللہ تعالیٰ کو خوف کرتے ہوئے, اور ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے. میں پہلے آپ کو فائدہ بتا کے آ گیا ہوں کہ ترتیل کے ساتھ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے ترتیل کے ساتھ, تو اس کا اثر دل کے اوپر ضرور ہوتا ہے. جب دل کے اوپر اثر ہوتا ہے تو بندہ رو پڑھتا ہے. تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک ادب ہے. اور کسی ایک آیت کو بار بار دہرانے میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. یعنی ایک آیت کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیت آپ نے پڑھی ہے نا, اس کو بار بار دہراتے رہیں اور لطف لیتے رہیں. اور دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا, ایک آیت آپ نے پڑھی ہے تو آپ اس کو بار بار دہراتے رہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت کی تکرار کرتے ہوئے پوری رات گزار دی. وہ کون سی آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک
انت العزیز الحکیم۔ یہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا، رب انہن اضللن کثیرا فمن تبعنی فإن اضللنا کثیر من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے، میرا ذہن وہ دوسری طرف چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ بہرحال بات کرنا یہاں پر مقصد یہ نہیں، حضرت ابو ذر کی جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک آیت بھی بار بار اگر آپ تلاوت کرتے رہے تو ثواب ہے آپ کا، کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں اس بات کے اندر۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ قرآن پاک کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت رو پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور جو شخص رونا کی قدرت نہ رکھتا ہو اس کو رونی صورت بنا لینی چاہیے، اور رنج اور رقت قلب کا اظہار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سیین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ کی روبرو قرات کرنے کی جو حدیث پاک ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، تو آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھ مبارک اشکبار ہو چکی ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کی عینین آنکھیں مبارک تھیں یہ کیا ہوئیں؟ یہ اشکبار ہو گئی۔ اور شہاب الایمان امام بہقی کی اس کے اندر آتا ہے کہ بے شک یہ قرآن رنج اور صدمے کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بے شک یہ قرآن رنج اور صدمے کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس لیے جس وقت تم اس کو پڑھو تو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔ اور آگے دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کے سامنے ایک صورت پڑھتا ہوں، اور جو شخص اسے سن کر روئے گا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور اگر تم نہ رو سکو تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو۔ اور اسی طریقے سے ابو یعلا آپ کی مسند کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قرآن کو رنج و علم کے ساتھ پڑھو کیونکہ وہ حزن اور ملال کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور طبرانی کی نزدیک قرات اسی شخص کی اچھی ہے جو قرات کو غمناک لہجے کے اندر پڑھے، جو قرات کو غمناک لہجے کے اندر پڑھے۔ ظاہری سی بات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحدیدیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعید بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے تو وہ ہیبت والی ذات ہے، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس میں کوئی شک شبہ کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کلام اس کا ہے۔ تو اس صورت کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے اوپر یہ طاری ہونا چاہیے، آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ جس وقت غم دکھ کی باتیں قرآن پاک کے اندر جہنم کے آخرت کے مناظر آپ پڑھیں تو آپ کے آواز اور لب و لہجے کے اندر ڈر نظر آنا چاہیے، ڈر محسوس ہونا چاہیے، اور آپ رونے کی کوشش کریں۔ پہلے تو رونا آئے، اللہ تعالیٰ نرمی عطا فرمائے، رقت قلبی عطا فرمائے، رونا آئے۔ اگر بندہ رو نہ سکے تو کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ رونے کی صورت بنا لے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں قرآن پاک کا 11واں ادب یہ کہ قرات میں خوش آوازی اور لب و لہجے کی درستگی، لب و لہجہ بھی آپ کا درست ہو اور قرات بھی آپ خوش آوازی کے ساتھ کریں۔ ابن حبان کی روایت ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اے لوگو اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو زینت دو، یعنی خوش آوازی کے ساتھ قرآن پاک تلاوت کرے، جس طرح وہ حضرت پچھلی جو روایت میں نے آپ کو سنائی تھی نا، ابو داؤد شریف کے نہیں، چلو آگے آ جائے گی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے سنا دوں گا۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ خوش آوازی کے ساتھ قرات کریں اور اسی طریقے سے لب و لہجہ اپنا درست رکھیں۔ ابن حبان کی روایت میں نے آپ کو سنا دی کہ نا زین القرآن باصواتکم، ٹھیک ہو۔ دوسرے مقام کے اوپر آتا ہے کہ حسن القرآن باصواتکم فإن صوت الحسن یزید القرآن حسنا، یہ قرآن کے حسن کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے۔ آگے بھی بہت ساری روایتیں، بہرحال چلو دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن کا کتنا ادب ہے؟ 11واں ادب ہے۔ 12واں تلاوت ہے قرآن کا ادب یہ کہ قرآن کی قرات تفہیم کے ساتھ مستحب ہے، اور اس کی دلیل امام حاکم کی یہ روایت ہے کہ قرآن کا نزول تفہیم کے ساتھ ہوا ہے۔ امام علیمی لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مردوں کی قرات کے ساتھ پڑھا جائے اور عورتوں کی طرح اس کی سچدار آواز کے اندر، لچدار آواز کے اندر نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مالا اور یہ جو قرات وغیرہ ہوتی ہے نا تو اس میں اس کو کچھ دخل نہیں ہے، یہ تو قاریوں کے نزدیک چلو ایک پسندیدہ صورت ہے۔ بہرحال تفہیم کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، پر کر کے پڑھنا، یہ بھی قرآن پاک کے آداب میں سے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے ایک مسئلے کے طور پر یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر 11 آداب ہو گئے ہیں نا،
تو مسئلے کے لحاظ سے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا قرآن پاک آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کے مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ قرآن پاک بلند آواز سے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، موقع ہوتا ہے اس کا، لیکن اگر موقع نہیں ہے، ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آہستہ آواز میں کریں۔ سحری کا وقت ہے، لوگ جاگ جائیں، قرآن پاک بلند آواز کے اندر پڑھیں، سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں، شیطان دفع ہو جائے، بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ تو بہرحال کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو آہستہ قرآن پاک پڑھنے کو مستحب قرار دیتی ہیں، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی دلیل ہیں۔ لہٰذا اس کے اپنے اپنے الگ الگ مواقع ہیں، جس کا جو موقع ہو اس موقع کے اوپر آپ کر سکتے ہیں۔ انسان خود جو تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میں تنہا ہوں، کمرے کے اندر کوئی نہیں، بلند آواز سے پڑھیں، ساتھ لوگ بیٹھے ہوں ڈسٹرب ہوں گے، چلو آہستہ آواز میں پڑھیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے قرآن پاک پھر سننا بھی واجب ہے نا، کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو پھر یہ تو نہیں کہ ساتھ بندے باتیں شروع کر دیں، ان کے اوپر سننا واجب ہوتا ہے۔ تو بندہ دوسروں کو کیوں گناہ گار کرے؟ یہ بعض علماء نے جو سپیکر کے اوپر تلاوت منع کی اسی وجہ سے کی ہے نا، کہ لوگ کس حال کے اندر ہوں گے، تو پھر ان کے اوپر سننا واجب ہوگا، اور وہ نہیں کر سکیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا یہ مواقع دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک کے کتنے آداب ہو گئے؟ 12 آداب، یہ 11 آداب ہو گئے، اور چلو آج کی نشست کے اندر یہی 11 کافی ہیں، 20 ہیں ٹوٹل، انشاءاللہ تعالیٰ 9 باقی رہ جائیں گے۔